اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ کائنات پیدا کی، اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا اور انسان کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور آسمانی کتابیں نازل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس کے ان برگزیدہ بندوں پر جو انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ دوستو اور ساتھیو، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے غصہ۔ تو لمبی بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ براہ راست ہم غصے کے فوائد اور نقصانات پر آپ سے بات کر لیں۔ تو غصے کے جو نقصانات ہیں ان کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، غصے کا جو پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے کہ آپ غصے کو پی جائیں، غصے کو قابو میں کریں، غصے کا اظہار نہ کریں۔ اس لیے پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ غصے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ غصے کے ذریعے شیطان خوش ہوتا ہے۔ ظاہر شیطان ہر بات سے خوش ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے انسان اس شخص کو یا ان لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے جن کے اوپر وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح انسان کے دوستوں کی تعداد میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دشمنوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایک طرف دوست کم ہوتے ہیں اور دوسری طرف دشمن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے اس کا ذہن معوف ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن صحیح مقصد کے لیے جد و جہد کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ غصے کا پانچواں نقصان ہو گیا۔ چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ اپنے تعمیری کاموں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ جب تمہیں کسی شخص کی بات پر غصہ آئے، کسی بندے کی بات آپ کو ناگوار لگے، جاہل آپ کے منہ آئیں، آپ سے بحث کریں، الٹی سیدھی باتیں کریں، تو ان کو آپ سلام کریں اور ایک طرف ہو جائیں، یعنی ان سے بحث نہ کریں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی غلط بات کا جواب دینا جو ہے وہ بہادری ہے اور جواب نہ دینا بزدلی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جواب دینا غصے کی علامت ہے اور غصہ پی جانے میں بندے کی خیر ہے، اور یہ ہدایت ہم کو اس ہستی نے دی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو غصے کے چند نقصانات تھے۔ اب ہم آتے ہیں غصہ پینے کے اور غصے کا اظہار نہ کرنے کے فوائد کی طرف۔ غصہ پینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضا انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غصہ پینے سے آدمی کے جذبات قابو میں رہتے ہیں، اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا، اس کا ذہن صحیح کام کرتا ہے اور وہ اپنے مقصد زندگی کو حاصل کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اس کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے دشمن کم ہوتے ہیں، یا اگر کم نہیں ہوتے تو کم سے کم اس کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی نہیں ہے اور ان کے جذبات میں اضافہ نہیں ہوتا، نفرت کے جذبات میں، انتقام لینے کے جذبات میں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی غصہ پینے کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے کی باتوں سے بچ جاتا ہے۔ تمام لڑائی جھگڑے کی بنیاد غصے پر ہوتی ہے۔ جب آدمی کو غصہ ہی نہیں آئے گا تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اس کے آس پاس کے ماحول میں غصہ پینے کی وجہ سے پراگندگی پیدا نہیں ہوگی اور لوگ تناؤ کا شکار نہیں ہوں گے۔ لوگ غصہ پینے والے شخص کے ساتھ ہوں گے اور جو بندہ غصے کا اظہار کر رہا ہوگا لوگ اس سے دور ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ لوگ عام طور پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں جو غصہ پینے والے لوگ ہوتے ہیں، جو امن پسند ہوتے ہیں، جو سلامتی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ غصہ نہیں پیتے، غصے پر قابو نہیں کرتے، جو لڑائی جھگڑے کی طرف جاتے ہیں، جو بگاڑ کی طرف جاتے ہیں، عام طور پہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو دوستو، آج جو کچھ ہم نے گفتگو کی ہے آپ کے سامنے، غصے کے جو چند فوائد اور چند نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ غصے کو قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔
اب اگلی گفتگو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔